فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ والیوم 7 اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 47. آپ کو یاد ہوگا جہاں پر آپ سے اجازت چاہی تھی بالکل ہم وہیں سے پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ چلیے. لکھا ہے چوتھے جملے میں. اچھا چلے پہلے میں یہ بتا دوں خطبہ 198 آپ کو یاد ہے نا کہ ہم خطبہ 198 پڑھ رہے تھے اور ہم اس کو پڑھتے پڑھتے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کا کون سا حصہ تھا جس کی شرح و تفسیر پڑھ رہے ہیں. جی 5واں حصہ یعنی کہ آخری حصہ اور اس کی شرح و تفسیر پڑھ رہے ہیں. ہم پہنچے تھے یہاں تک کہ چوتھے جملے میں اسلام کی اساس اور بنیاد سے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ قرآن میں دکھائی دیتی ہے کیونکہ اصافی الف سے الف فے چھوٹی ہے یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے اصافی اور لکھا ہے دوسرا بنیان بے نون یہ الف نون بنیان یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے. لکھا ہے کہ جڑوں اور ستونوں کے معنی میں ہے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی معروف حدیث کے مطابق اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہاں پر آپ سے خدا حافظ کیا تھا اجازت چاہی تھی اور آئیے ہم یہیں سے چلتے ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے وہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے ترجمہ کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت. یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ولایت کے ذیلی امور ہیں. یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا اور انورٹڈ کاما بھی کلوز ہو گیا. اور یہاں پر یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ حوالہ دیا گیا ہے الکافی جلد جو نمبر ہے وہ تھوڑا سا مٹا ہوا سا ہے، صفحہ نمبر 18 باب دعائم الاسلام. چلیے آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے اسلام کی بنیاد نہیں یہ تو ہم نے پڑھ لیا. پھر لکھا ہے کہ اور ہم جانتے ہیں کہ ان الہی فرائض کے اصول کا بیان قرآن مجید میں تفصیلی طور پر آیا ہے. 5ویں جملے میں حق سے متعلق بات ہو رہی ہے. حق اپنے وسیع معنی میں کہ جس میں الہی، انسانی اور اجتماعی حقوق شامل ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہریں اور آباد زمینیں قرآن میں حق ہیں. ہے قاف حق اور ہیں. لکھا ہے 6، 7 اور 8ویں جملے میں قرآنی معارف اور علوم کے خاتمہ پذیر نہ ہونے. یہ 2 جملہ دوبارہ پڑھتے ہیں. 6، 7 اور 8ویں جملے میں قرآنی معارف اور علوم کے خاتمہ پذیر نہ ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں سے جتنا بھی لیں اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی اور مفکروں تا قیامت راہ خدا کے متلاشیوں اور اس کے سالکوں کے لیے ان میں نئے حقائق موجود ہیں. اور اس کی دلیل بھی واضح ہے کیونکہ قرآن خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام خدا کی ذات کی مانند لامحدود اور خاتمہ ناپذیر ہے جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آیا ہے. یہاں پر ہم حدیث پڑھتے ہیں. ترجمہ کہ قرآن کے عجائب کا شمار نہیں اور اس کے غرائب کبھی فرسودہ نہیں ہوتے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے اس میں لکھا ہے کہ درج بالا ماخذ یعنی کہ الکافی اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 599.
پھر لکھا ہے کہ اس بات میں قرآن کے تمام مفسروں کے لیے پیغام ہے کہ وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ انہوں نے قرآن سے استفادہ کیا وہ حرف آخر ہے اور اس کے پیچھے کوئی تازہ اور جدید نکتہ نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں کہ کیوں قرآن ہرگز فرسودہ نہیں ہوتا فرمایا، ترجمہ کہ قرآن ہر دور میں نیا ہے اور ہر قوم کے پاس تر و تازہ ہے۔ یہاں پر حوالہ آپ نے نوٹ کرنا ہے، بہار الانوار جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 213 حدیث نمبر 18۔ پھر لکھا ہے 9ویں اور 10ویں اور 11ویں خصوصیت قرآن کے راستے کے واضح ہونے اور اس راستے کے سالکوں کی ہدایت کی ضمانت کی جانب اشارہ ہے۔ پھر لکھا ہے نہ تو اس راستے کے مسافر گمراہ ہوتے ہیں، نہ تو اس راستے پر چلنے والوں سے اس راستے کی نشانیاں پوشیدہ ہیں، اور نہ اس کی اطمینان بخش منزل گاہیں کسی سے پوشیدہ ہوں گی۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام قرآن کے اعلیٰ اوصاف کے بیان کے سلسلے میں مزید 5 اوصاف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ اللہ نے اپنے عالموں کی تشنگی کے لیے سیرابی، فقہا کے دلوں کے لیے بہار اور نیکوکاروں کی راہ گزر کے لیے شاہراہ قرار دیا ہے۔ یہ ایسی دوا ہے کہ جس سے کوئی مرض نہیں رہتا، ایسا نور ہے جس میں تیرگی کا گزر نہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ یہ جو امام علیہ السلام پہلے جملے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے عالموں کی تشنگی کو فروغ کرنے کا سبب قرار دیا ہے، اس جانب اشارہ ہے کہ ہر دانشمند اور عالم زیادہ سے زیادہ علم کا پایا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے علم و دانش کا مزہ چکھا ہوتا ہے، اور چونکہ قرآن کا علم بہت وسیع اور لامحدود ہے، اس لیے ہر عالم اس سے اپنی علمی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ اور اب کیا لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ 2 بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا طالب اور دنیا کا طالب۔ اور اب یہاں پر آپ نے حوالہ نوٹ کرنا ہے، نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں سے نمبر 457 تھا جو ابھی ہم نے پڑھا۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اگر دوسرے جملے میں فرماتے ہیں کہ قرآن فقہا اور عقلاء کے دلوں کی بہار ہے، تو یہ اس جانب اشارہ ہے کہ موسم بہار میں عالم کی طبیعت میں تر و تازگی آ جاتی ہے، پودے پھول اور پھل نکل آتے ہیں۔ قرآن بھی اہل علم کے دلوں پر اسی قسم کی تاثیر رکھتا ہے۔ فضیلت کے پھول اور ایمان، اخلاق اور معرفت کے لذت بخش میوے اور بالآخر اللہ کا قرب قرآن ہی کے زیر سایہ میسر ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے تیسرے جملے میں امام علیہ السلام راہ حق کے سالکوں کے لیے قرآن کو ایک واضح اور کشادہ راستہ قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ نیکوکار وہ ہیں جو اللہ کی جانب جانے والی راہ پر گامزن ہوں، اور مقصد کی جانب جانے کی خاطر جس بہترین راستے کا انتخاب کیا جا سکتا ہے وہ قرآن مجید ہی کا راستہ ہے۔ چوتھے جملے میں ایک جدید نقطے کی جانب امام علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ بعض اوقات دوائیں صرف تسکین اور آرام پہنچاتی ہیں، اور بعض اوقات علاج وقتی ہوتا ہے اور کبھی مکمل، لیکن اپنے ہمراہ منفی اثرات اور دوسری بیماریاں بھی لے آتی ہیں۔ لیکن قرآن ایسی دوا ہے جس میں ان خامیوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائی جاتی ہے، ایسی دوا ہے جو مکمل علاج کرتی ہے اور اس کے کسی قسم کے منفی اثرات بھی نہیں ہوتے۔ 5ویں جملے میں امام علیہ السلام ایک بار پھر ایک نئے نقطے کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ کہ عالم مادہ کی روشنی میں تیرگی کی آمیزش ہوتی ہے، اور اگر اس میں تیرگی کی آمیزش نہ بھی ہو تو یا چاند گرہن ہے یا سورج گرہن یا پھر غروب، لیکن قرآن کے نور کے معاملے میں نہ غروب کا امکان ہے اور نہ کسی قسم کے گرہن کا، کیونکہ قرآن کے نور کا سرچشمہ ذات حق ہے اور وہاں تیرگی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ ہے کہ خدا تو سارے آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ ان اوصاف کے بیان کے سلسلے میں امام علی مقام علیہ السلام
قرآن کی خصوصیات میں سے مزید 4 خصوصیات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ترجمہ کہ ایسی رسی ہے کہ جس کے حلقے مضبوط ہیں، ایسی چوٹی ہے کہ جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے، جو اس سے وابستہ ہوا اس کے لیے عزت کا سرمایہ ہے، جو اس کے حدود میں داخل ہوا اس کے لیے امن و صلح کا پیغام ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس وصف میں امام علیہ السلام انسان کی سعادت کو پہاڑ کی بلندی پر واقع ایک مضبوط قلعے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور اس راہ کے سالکوں کو اس قلعے تک رسائی کے لیے پہاڑ سر کرنے والوں کی مانند مضبوط رسی کا سہارا لینا چاہیے، اور وہ قلعہ ایسی جگہ پر ہے جو دشمنوں کی دست برد دال سین تے بیرے دال دست برد سے محفوظ ہے، اور جو بھی اس کے زیر سایہ آئے اسے ناقابل شکست قوت ملتی ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ سالم رہتا ہے۔ انسان کا اصل دشمن خواہش نفسانی اور شیطان ہیں، اور بدامنی کا سرچشمہ بھی ہیں۔ جو قرآن کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ سلامت، سعادت، عزت اور امن و امان کی بلندیوں پر براجمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام قرآن مجید کے مزید 5 اوصاف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، جو کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے کہ جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے ہدایت ہے، جو اسے اپنی طرف نسبت دے اس کے لیے حجت ہے، جو اس کی روح سے بات کرے اس کے لیے دلیل و برہان ہے، جو اس کی بنیاد پر بحث و مناظرہ کرے اس کے لیے گواہ ہے، جو اسے حجت بنا کر پیش کرے اس کے لیے فتح و کامرانی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پہلے جملے میں ہدایت سے مقصود تو واضح ہے، اور دوسرے جملے میں عذر سے مراد ممکن ہے کہ اتمام حجت ہو، جیسا کہ قرآن تمام افراد پر ایمان اور الہی ذمہ داریوں کے سلسلے میں اتمام حجت کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ مقصود یہ ہو کہ قرآن روز قیامت خدا کے حضور ان معانوں میں خلاصی اور سبکدوشی کی سند ہے، خیلام الف صاد چھوٹی خلاصی اور سبکدوشی کی سند ہے، کہ جس کسی کے اعمال قرآن سے ہم آہنگ اور موافق ہوں وہ خدا کی بارگاہ میں سبکدوش ہوں گے۔ دوسرے معنی زیادہ صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اگلے اس میں لکھا ہے پیراگراف میں کہ برہانن لمن تکلم بہی کا جملہ اس جانب اشارہ ہے کہ انسان نہ صرف اپنے اعمال اور عقائد کے سلسلے میں قرآن پر اعتماد کرتا ہے، بلکہ قرآن کے براہین اور دلائل مخالفین کے مقابلے پر خواہ ذات حق اور معاد کے سلسلے میں ہوں اور خواہ زندگی کے دوسرے معاملات میں ہوں، بہترین براہین اور دلائل ہیں۔ پھر لکھا ہے جو کہ جملہ ہی تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، شاہدن لمن خاصم بہی کا جملہ اس معنی پر مزید تاکید ہے کہ جو بھی اپنے مد مقابل کے خلاف قرآن کو شاہد اور گواہ بنائے وہ بہترین شاہد اور گواہ ہوگا، اور اس کا نتیجہ وہی ہے جو 5ویں جملے میں آیا کہ قرآن کو دلیل اور گواہ ٹھہرانا مخالفین پر کامیابی اور فتح کا سبب ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اس خطبے میں قرآن سے متعلق بیان کردہ 42 اوصاف میں سے باقی ماندہ 7 اوصاف میں فرماتے ہیں ترجمہ کہ جو اس کا بار اٹھائے یہ اس کا بوجھ بٹانے والی ہے، جو اسے اپنا دستور العمل بنائے اس کے لیے تیز گام سواری ہے۔ یہ حقیقت شناس کے لیے ایک واضح نشان ہے، جو بریکٹ میں لکھا ہے جو ضلالت کے ٹکرانے کے لیے، یہاں پہ بریکٹ کلوز، کہ جو ہتھیار بند ہو اس کے لیے سپر ہے، جو اس کی ہدایت کو گرہ میں باندھ لے اس کے لیے علم و دانش ہے، بیان کرنے والے کے لیے بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والے کے لیے قطعی حکم ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے پہلے اور دوسرے جملے میں امام علیہ السلام قرآن پر ایمان لانے والوں کو ایسے فرد سے تشبیہ دیتے ہیں جو نور کی سواری پر سوار سعادت کے آسمان کی جانب محو پرواز ہے۔ تیسرے جملے میں امام علیہ السلام قرآن کو اپنی زندگی کی علامت قرار دینے والوں کے لیے فخر کا تمغہ جانتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں بہترین شعار اور اس کی نشانیاں بہترین نشانیاں ہیں۔ چوتھے جملے میں امام علیہ السلام قرآن کو ایسی زرہ قرار دیتے ہیں جو مخالفین کے ساتھ نبرد آزمائی میں
کسی قسم کے گزند سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے، ظاہری دشمنوں سے بھی اور اسلام مخالفوں سے اور بیرونی و باطنی دشمنوں سے یعنی خواہش نفسانی اور پوشیدہ دشمن یعنی شیطان سے بھی۔ امام علیہ السلام 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں وصف میں در حقیقت قرآن سے حاصل ہونے والے علوم کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ وَعِلْمًا لِمَنْ وَعَا کا جملہ قرآن کے منطقی استدلالوں کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے، اور وَحَدِيثًا لِمَنْ رَوَا کا جملہ منقول احادیث اور بذریعہ وحی پہنچنے والی احادیث کی جانب اشارہ ہو سکتا ہے۔ آخری جملے میں اس بنا پر کہ اس جملے میں قضا سے مراد تنازعات میں فیصلہ کرنا ہو، امام علیہ السلام قضاوت، قاف زواد الف واو قضاوت اور فیصلے کے مسئلے میں قرآن کے علمی عمل دخل کی جانب اشارہ فرماتے ہیں، اور اگر قضا سے مراد ہر قسم کا حکم اور قضاوت ہو تو تمام فقہی اور عقیدتی احکام اس میں شامل ہوں گے۔ یہاں پر شرح و تفسیر مکمل ہو گئی خطبہ 198 میں، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں نکات۔ نکات میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں قرآن کی عظمت۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے بہت سے خطبوں میں قرآن کی عظمت کے بارے میں بحث آئی ہے، لیکن اتنی تفصیل اور جامعیت کے ساتھ یہ بحث کسی دوسرے خطبے میں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اس خطبے میں امام علیہ السلام کی بیان کردہ 42 خصوصیات میں ایسے مطالب ہیں کہ ممکن ہے کوئی لا علم انہیں بلا دلیل دعویٰ سمجھے، لیکن خود قرآن کی آیات پہ غور کرنے سے ان مطالب پر کافی شواہد اور دلائل مل جاتے ہیں۔ مثلاً اگر امام علیہ السلام قرآن کو ایمان کا معدن اور علم کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذات خالق اور معاد میم عین الف دال وغیرہ جیسے عقائد کے اہم ترین مسائل پر اس قدر گوناگوں عقلی دلائل ہیں کہ ہر منصف مزاج انسان پر خدا اور روز قیامت پر ایمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور اب آئیے پھر اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ خدا شناسی کے مسئلے میں قرآن انسان کا ہاتھ پکڑے اسے آسمان کی بلندیوں اور زمین کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے، شب و روز کی منظم آمد و رفت، ہواؤں کی منظم حرکت، انواع و اقسام کے حیوانات، پودوں اور میووں کی تخلیق، آسمان کی بلندیوں میں پرندوں کی پرواز، بادلوں کی حرکت اور بارش کی برسات کے نتیجے میں زمینوں کا سیراب ہونا، ان میں سے ہر ایک عالم خلقت میں موجود نظم کا جلوہ ہے، اور انسان کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ اس سارے نظام کے پیچھے کوئی صاحب علم و قدرت ہے جو اس نظام کا چلانے والا ہے۔ معاد کے مسئلے میں حق کے طالب انسان کا ہاتھ پکڑے اسے خلقت کے آغاز کی جانب لے جاتا ہے، اور عالم نباتات میں معاد کا منظر دکھاتا ہے، اور مردوں کی بوسیدہ ہڈیوں کے زندہ کرنے کی خدائی قدرت کو دکھاتا ہے۔ عدالت کے معاملے میں قرآن عدالت کی اہمیت کا اس قدر قائل ہے کہ اسے مومنوں کی حتمی اور لازمی ذمہ داری قرار دیتا ہے، اور اس کے نفاذ کی، یہاں تک کہ خود سر دشمن کے معاملے میں بھی وصیت کرتا ہے، اور اس سے پہلو تہی کو عظیم گناہ قرار دیتا ہے۔ اگر امیر المومنین علیہ السلام اسے علماء کے دلوں کی سیرابی کے لیے فیضان الہی کا جوش مارتا ہوا چشمہ اور فقہا کے دلوں کی بہار قرار دیتے ہیں تو اس کی دلیل خود قرآن ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید پر ہزاروں تفاسیر تحریر کیے جانے کے باوجود اہل علم و دانش ہر روز اس میں نئے انکشاف کا سراغ لگاتے ہیں۔ اگر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کی عزت اور شان و شوکت کا باعث ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے مختلف آیتوں میں انہیں اتحاد کی اور تفرقے سے دور رہنے کی جانب دعوت دی ہے، اور مومنوں کے باہمی تعلق کو بھائیوں کا رشتہ قرار دیا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی عزت کے زیر سایہ مومنین کی عزت کو اس کا نتیجہ جانا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر
یہ بھی لکھا ہے کہ اسی طرح وہ تمام موضوعات جو امام علیہ السلام نے قرآن کی 42 خصوصیات کے عنوان کے تحت خطبے کے اس حصے میں ذکر کیے، ان کی اصل کو آپ قرآن میں موجود پائیں گے۔ اگر انہیں اکٹھا کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو جائے گی، ایسے دستور و احکامات جن پر اگر عمل کیا جائے تو اس سے یہ آثار ظاہر ہونے لگیں گے۔ اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے کہ قرآن اغیار کی نظر میں۔ لکھا ہے قرآن کی عظمت اس قدر ہے کہ نہ صرف مسلموں اور اسلام کے عظیم پیشواؤں نے ان اوصاف کے ساتھ قرآن کو سراہا ہے، بلکہ دور دراز کے باخبر افراد بھی اس عظیم آسمانی کتاب پہ غور و فکر کے بعد اس کی عظمت کے معترف ہوئے، اور اس سلسلے میں ان کے کچھ قابل ذکر تاثرات درج ذیل ہیں۔ معروف فرانسیسی دانشور اور مورخ اکبر آلبرمالا الف مد آ لام بیرے آلبرمالا اپنی کتاب تاریخ عمومی میں قرآن کے بارے میں یوں رقم تراز ہے انورٹڈ کوما کہ قرآن مکمل طور پر ایک انوکھی کتاب ہے جو تمام بڑی کتابوں کی متبادل اور تمام علوم کی حامل ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس میں مذہبی احکامات اور آج کے دور کے مدنی قوانین بھی موجود ہیں۔ یہ کتاب ایک قاضی کے لیے رہنما اور ایک روحانی پیشوا کے لیے کمال مطلوب بھی ہے، یا انورٹڈ کوما کلوز۔ یہاں پر اس کے بارے میں حوالہ دیا گیا ہے کہ فرہنگ اسلام شناسان خارجی، تالیف حسین عبداللہی خروش خیر واؤشین، اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے معروف امریکی دانش اور فلسفی ویل ڈیورنٹ اپنی کتاب تاریخ تمدن یعنی بریکٹ میں لکھا ہے تہذیب کی کہانی میں لکھتے ہیں کہ قرآن انورٹڈ کوما کہ قرآن سادہ اور آلائشوں سے پاک دلوں میں آسان اور واضح عقائد کی کاشت کرتا ہے، جو کہ ہر قسم کے ناروا رسومات سے دور اور بت پرستی کی رسومات اور کہانت کاف ہے الف نون تے کہانت کی قید سے آزاد ہیں۔ مسلمانوں کی تعلیمی اور اخلاقی ترقی اسی کی مرہون منت ہے، اور اسی نے ان کے درمیان اجتماعی نظم و ضبط اور اتحاد کو قائم کیا۔ اس کے بعد وہ مزید لکھتا ہے کہ قرآن نے ان کی عقلوں کو بہت سے اوہام، خرافات اور ظلم و جارحیت سے رہائی بخشی، اور پست لوگوں کو احترام اور عزت نفس سے نوازا، اور مسلم معاشرے میں اس طرح سے اعتدال اور تقوی کو وجود بخشا کہ جس کی نظیر گوروں کے حلقہ اثر کے علاقوں میں بھی نہیں تھی۔ حوالہ یہاں پہ دیا گیا ہے عصر ایمان دوسرا حصہ تمدن اسلامی صفحہ نمبر 52۔ پھر لکھا ہے کہ کتاب سیر تمدن کے مصنف رالف لینٹن لکھتے ہیں کہ قرآن جیسی اعلیٰ درسگاہ نے ہر جگہ اور ہر طبقے کے ہر فرد کے لیے ترقی کی راہیں ہموار کی ہیں، یہاں تک کہ ایک غلام کا بچہ بھی اسلامی معاشرے میں بلند و بالا مقام و منصب پر فائز ہو سکتا ہے انورٹڈ کوما کلوز۔ یہاں پر حوالہ ہے فرہنگ اسلام شناساں خارجی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15۔ پھر لکھا ہے پروفیسر ڈراپرزا روپ، اصل میں سامعین یہ انگلش کے نام ہیں لیکن لکھے ہوئے اردو میں ہوتے ہیں، ان کو پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ ڈال رے الف پے رے زے ڈراپرز اروپ الف رے واو پے لکھتے ہیں کہ قرآن اعلیٰ اخلاقی احکامات اور تجاویز پر مشتمل ہے اور ایسے حصوں سے تشکیل پایا ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہیں۔ یہ احکامات بجائے خود کامل اور آسان ہیں اور امور زندگی کے لیے ایک ضروری رہنما ہیں۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب کا نام ہے عذر تقصیر در پیش گاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قرآن۔ اس کا نام انگلش میں لکھا ہے این اپولوجی فار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ قرآن۔ اس کے مؤلف جان ڈیون پورٹ لکھتے ہیں کہ قرآن اس حد تک نقائص سے پاک و خالص ہے کہ معمولی سی بھی تصحیح اور اصلاح کی ضرورت نہیں، اور ممکن ہے کہ انسان کسی قسم کی ملامت کا
احساس کیے بغیر اسے اول سے آخر تک پڑھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ دیا گیا ہے، مقدمہ کتاب سازمان بامی تمدن امپراتوری اسلام، صفحہ نمبر 111۔ پھر لکھا ہے، اگلے صفحے پہ ہم آ گئے ہیں کہ ہم صفحہ کتاب کے 611 پر ہیں۔ لکھا ہے کہ کئی برسوں سے خدا سے بے خبر پادریوں نے ہمیں مقدس قرآن کے حقائق اور اس کے لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا سراغ لانے سے دور ہی رکھا تھا، لیکن جیسے جیسے ہم نے علم و دانش کی راہ میں قدم بڑھائے، جہالت اور بیجا تعصب کے پردے ہٹتے چلے گئے اور اس کتاب یعنی کہ قرآن نے اہل جہان کی توجہ حاصل کر لی اور جہان کے علم و دانش پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے اور آخرکار اہل جہان کے افکار کا محور بن جاتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ ہے تفسیر نمونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137۔ تو سامعین، یوں یہاں پر خطبہ 198 مکمل ہوا، لیکن ابھی ٹائم ہے اس نشست میں، تو ہم خطبہ 199 کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے کلام میں سے ہے، یہ خطبہ امام علیہ السلام کے کلام میں سے ہے جس کی آپ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو مسلسل تلقین فرمایا کرتے تھے۔ آئیے خطبے کی سند پڑھتے۔ سید رضی سے پہلے کلینی نے کتاب کافی کے اندر کتاب الجہاد میں اس کلام کے ایک بڑے حصے کو نقل کیا ہے۔ حوالہ دیا ہے یہاں پہ الکافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 36۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ کتاب مصادر نہج البلاغہ میں بھی اس سے زیادہ نقل نہیں ہوا ہے۔ اس کا حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 85۔ اور اب آئیے پڑھتے ہیں خطبہ ایک نگاہ میں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام اپنے اس کلام میں وظائف اسلامی میں سے 4 اہم موضوعات کی وصیت کرتے ہیں، جن میں سے ہر ایک خطبے کے ایک حصے کو تشکیل دیتا ہے۔ پہلے حصے میں امام عالی مقام علیہ السلام نماز کے مسئلے اور اس کی اہمیت کی جانب بہترین پیرائے میں بقدر کفایت اشارہ کرتے ہوئے نماز کو آخرت میں نجات کا وسیلہ، دنیا میں گناہوں سے پاکی اور دل و جان کی اخلاقی برائیوں سے طہارت کا سبب گردانتے ہیں، اور نماز کے سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقیقی مومنین کے اہتمام کو بیان فرماتے ہیں۔ دوسرے حصے میں امام علیہ السلام زکوٰۃ کے مسئلے کو بیان فرماتے ہیں، جو کہ بعد از نماز ایمان کا ایک اہم ترین رکن ہے اور اسے گناہوں کا کفارہ اور آتش جہنم سے حجاب قرار دیتے ہیں، اور اس کی ادائیگی کو بڑا فخر سمجھتے ہیں اور ان باتوں سے غافل افراد کو سرزنش کرتے ہیں۔ تیسرے حصے میں امام علیہ السلام ایک اور بے حد اہم موضوع کو چھیڑتے ہیں، جو کہ امانت داری ہے۔ آپ علیہ السلام امانت داروں کو خوش بخت اور خیانت کرنے والوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس قرار دیتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہ جملہ لکھا ہے کہ انا ارزنا، یہاں پہ تھوڑا سا مٹا ہوا، انا ارزنل امانتا کی مختصر سی تفسیر فرماتے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 جو ہم نے پڑھی۔ اب لکھا ہے کہ چوتھے حصے میں امام علیہ السلام ایسے موضوع پر گفتگو فرماتے ہیں جو الہی وظائف اور احکام کے اجرا کی ضمانت دیتا ہے، اور وہ خدا کا انسانوں کے تمام اعمال کا علمی احاطہ اور نگرانی ہے۔ نہ فقط خدا علمی احاطہ رکھتا ہے، بلکہ امام علیہ السلام انسانوں کے اعضاء و جوارح اور ضمیر کو بھی خدا کی جانب سے انسانوں کے اعمال پر نگران جانتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ کانا یوسی بہی اصحابہ کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام ان باتوں کو ہر مناسب موقع پر دہرایا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کو ان 4 اصولوں کی جانب متوجہ کیا کرتے تھے۔ مناسب ہے کہ راہ امام علیہ السلام پر چلنے والے بھی اس لائحہ عمل کو سامنے رکھیں اور اپنے احباب کو بھی ان 4 نجات دہندہ اصولوں کی تلقین کریں۔ اور اب آئیے سامعین، خطبے کا پہلا حصہ ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے عربی کا پیراگراف کہاں سے آغاز ہوا ہے اور کہاں پہ اختتام، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ تعاہدو امرس صلاتی
اور اختتام ہو رہا ہے علیہا نفسہ پر، لکھا ہے نماز کی پابندی اور اس کی نگہداشت کرو اور اسے زیادہ سے زیادہ بجا لاؤ اور اس کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہو، کیونکہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئی ہے۔ کیا قرآن میں دوزخیوں کے جواب کو تم نے نہیں سنا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ کی طرف کھینچ لائی ہے تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔ بلا شبہ نماز گناہوں کو جھاڑ کر اس طرح الگ کر دیتی ہے کہ جس طرح درخت سے پتے جھڑتے ہیں، اور انہیں اس طرح الگ کرتی ہے جس طرح چوپاؤں کی گردنوں سے پھندے کھول کر انہیں رہا کیا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اس گرم چشمے سے تشبیہ دی ہے جو کسی شخص کے گھر کے دروازے پہ ہو اور وہ اس میں دن رات 5 مرتبہ غسل کرے، تو کیا یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر لکھا ہے اسی میں کہ نماز کا حق تو وہی مردان خدا پہچانتے ہیں، متاع دنیا کی سج دھج اور مال و اولاد کا سرور جن کے دیدہ و دل کو غفلت میں نہیں ڈالتا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں خدا کے ذکر، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ تجارت غافل کرتی ہے، نہ خرید و فروخت، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود یہ کہ انہیں جنت کی نوید دی جا چکی تھی، بکثرت نماز پڑھنے سے خود کو زحمت و تعب میں ڈالتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کا ارشاد تھا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھروں کو خصوصیت کے ساتھ نماز کی تاکید بھی فرماتے تھے اور خود بھی اس کی بکثرت بجا آوری میں زحمت اور مشقت برداشت کرتے تھے۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا، اور اب اصولاً ہمیں شرح و تفسیر ابھی پڑھ لینی چاہیے، یعنی آغاز کر لینی چاہیے، لیکن کیونکہ ٹائم 30 منٹ سے زیادہ ہی ہو گئے تو ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ شرح و تفسیر انشاءاللہ اگلی نشست میں ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔